صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں بخل کا بھیانک انجام۔ بخل کا بھیانک انجام۔ منیفہ بنت رومی کا بیان ہے، میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا۔ ایک دن میں نے ایک بار رونق مقام پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ ایک عورت کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے اور لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ جب اس عورت سے پوچھا تمہارا ہاتھ کیسے مفلوج ہوا، تو اس عورت نے اپنی داستان عبرت نشان کچھ اس طرح سنائی۔ آج سے کچھ عرصہ قبل میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والد بہت نیک آدمی تھے، کثرت سے صدقہ خیرات کرتے اور غربا کی حتی الوسع امداد کیا کرتے، جبکہ میری والدہ انتہائی کنجوس تھی۔ پوری زندگی میں صرف ایک پرانا سا کپڑا اللہ عز و جل کی راہ میں دیا، اور ایک مرتبہ جب میرے والد نے گائے ذبح کی تو اس کی کچھ چربی کسی غریب کو دی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز راہ خدا میں خرچ نہ کی۔ اپنے والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد ایک حوض یعنی تالاب کے کنارے کھڑا ہے اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کر پانی پلا رہا ہے۔ میں وہاں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر اپنی والدہ پر پڑی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہی چربی تھی جو اس نے صدقہ کی تھی، اور اسی پرانے کپڑے سے اس کا ستر ڈھانپا ہوا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا۔ وہ شدت پیاس سے ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے کہا، ہائے، یہ تو میری والدہ ہیں، اور جو دیگر لوگوں کو پانی پلا رہا ہے وہ میرا والد ہے۔ میں حوض سے ایک پیالہ بھر کر اپنی والدہ کو پلاؤں گی۔ پھر جیسے ہی پیالہ بھر کر اپنی والدہ کے پاس آئی تو آسمان سے منادی کی یہ ندا سنائی دی، خبردار، جو اس کنجوس عورت کو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت سے میرا ہاتھ ایسا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ الامان والحفیظ۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کے وبال سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا کی خاطر نیک امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال مال کمانے اور خوب صدقہ خیرات کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح روشن کے صدقے قبر و حشر کی سختیاں ہم پر آسان فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس عطا فرمائے۔ بروز محشر ساقی کوثر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ خیرات کرنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرتے رہا کریں۔ اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ عز و جل اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، وہ ہمیں قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، میدان محشر کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ بھی خوب صدقہ کیا کریں گے، دل کھول کر راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا کریں۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو سخی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند ہے. سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. جبکہ بخل جو ہے نا، جو بخیل ہے، جسے ہم کنجوس بھی کہتے ہیں، وہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے. الامان والحفیظ. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہم نے راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے، دل کھول کر کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی راہ خدا میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.